ایک چھوٹا پرسکون گاؤں جو سبز میدانوں سے گھرا ہوا ہے۔ حسان ایک 16 سالہ لڑکا اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کے والد مولوی صاحب گاؤں کے مشہور عالم دین ہیں۔ حسان زندگی کے بارے میں ہمیشہ سوالات کرتا رہتا ہے اور اپنے والدین سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں شام کا وقت حسان اپنے والد مولوی صاحب کے پاس آ کر سوال کرتا ہے، بابا، ماضی سے سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہمیں صرف حال پر دھیان نہیں دینا چاہیے؟ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، بیٹے، ماضی کو سمجھنا ہمیں حال میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے اور مستقبل کو بہتر بنانے کی راہ دکھاتا ہے۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک گرم اور مدھم روشنی والی کمرہ۔ مولوی صاحب اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ مولوی صاحب فاروق کی کہانی سناتے ہیں، جو ایک نوجوان تھا اور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ فاروق کا دل نرم تھا اور وہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک دن اس کی زندگی بدل گئی۔ فاروق کا گھر روشن اور ہنستے ہوئے گاؤں۔ فاروق اپنی کامیاب زندگی گزار رہا تھا، اچھا کام، خوبصورت گھر اور ایک محبت بھرا خاندان۔ اس کی زندگی مکمل تھی، لیکن اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا یہ خوشی ہمیشہ رہے گی؟ گاؤں میں طوفانی دن۔ ایک دن گاؤں میں ایک قدرتی آفت آتی ہے۔ سیلاب آ جاتا ہے، گھروں کو نقصان پہنچتا ہے، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں اور فاروق کا خاندان سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ فاروق، جو پہلے خوشحال تھا، اب اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ فاروق اکیلا بیٹھا نقصان پر غور کرتا ہے۔ فاروق غمگین ہو کر اپنے گزرے دنوں پر غور کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی خوشی عارضی تھی اور اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا نہیں تھا۔ وہ اپنے استاد کی بات یاد کرتا ہے، ماضی ہمیں سکھاتا ہے اگر ہم اسے سمجھیں۔ فاروق مقامی مسجد میں خاموشی سے وعدہ کرتا ہے۔ فاروق نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ماضی سے سیکھے گا۔ اس نے اپنے گزرے وقت سے سبق لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ ماضی کی غلطیوں کو مد نظر رکھے گا۔ فاروق گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے فاروق اپنی زندگی دوبارہ بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ گاؤں کی تعمیر نو میں حصہ لیتا ہے اور اس دوران وہ ایمانداری، محنت اور تواضع کو اپناتا ہے۔ اس کی یہ کوششیں گاؤں کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ فاروق کا گھر شام کا وقت۔ سالوں بعد فاروق نے اپنی زندگی کو دوبارہ بہتر بنایا۔ اس نے سیکھا تھا کہ خوشی کی حقیقت محض عارضی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا حقیقت سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب وہ سکون کی حالت میں تھا کیونکہ اس نے ماضی سے سیکھا تھا۔ حسان کا کمرہ۔ رات کا وقت۔ حسان گہری توجہ سے فاروق کی کہانی سن رہا تھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ ماضی کو صرف یادیں نہیں، بلکہ ایک قیمتی سبق سمجھ کر زندگی میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو ماضی ہمیں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، جیسے فاروق نے سیکھا، حسان نے سوچا۔ اسکول اہم امتحان کا دن۔ حسان ایک بڑے امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہے، لیکن وہ خود کو پوری طرح تیار نہیں پاتا۔ وہ ماضی میں اپنی ایک ناکامی کو یاد کرتا ہے جب اس نے کم تیاری کی تھی۔ وہ سوچتا ہے، کیا میں نے اس بار وہی غلطی تو نہیں کی، اور فیصلہ کرتا ہے کہ اس بار وہ پوری محنت کرے گا۔ حسان کا مطالعہ کرنے کا کمرہ۔ رات کا وقت۔ حسان اس امتحان کے لیے پوری تیاری کرتا ہے اور ماضی کی غلطیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے زیادہ محنت کرتا ہے۔ وہ فاروق کی کہانی کو یاد کرتا ہے، جس نے اپنی ناکامی سے سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ حسان خود کو یہ عزم دلاتا ہے کہ وہ اس امتحان میں بہترین کارکردگی دکھائے گا۔ اسکول نتائج کے اعلان کا دن۔ حسان اپنے امتحان کے نتائج وصول کرتا ہے اور خوشی سے حیران ہوتا ہے۔ اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور وہ اچھے نمبر حاصل کرتا ہے۔ اس وقت حسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا اسے آج کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ حسان کا گاؤں۔ علی کے ساتھ بات کرتے ہوئے حسان اپنے بچپن کے دوست علی سے ملتا ہے، جو ایک کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ علی فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ حسان اپنے تجربات شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم ماضی سے سیکھو گے تو تمہارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ماضی کی غلطیوں سے بچو اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ حسان اپنے والد کے ساتھ بیٹھا۔ سورج غروب ہو رہا ہے۔ حسان اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے،
اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے بابا، ماضی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم اس سے سیکھ کر آگے بڑھیں تو ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب مسکراتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں، بیٹے تم نے بہت اچھا سیکھا ہے۔ مستقبل ماضی سے سیکھنے کی طاقت سے بنتا ہے۔